السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کے ایمان اور عزت کی حفاظت فرمائے اور ہمارے تمام ماں باپ کو اپنی امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہر دل کو چھوتا ہے۔ آج کا موضوع ہے ماں باپ، اللہ کی سب سے بڑی نعمت۔ دوستو، دنیا میں سب سے بے لوث محبت صرف ماں باپ کی ہوتی ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جو اپنی نیند قربان کر دیتی ہے لیکن اولاد کو سکون دیتی ہے۔ باپ وہ سایہ ہے جو خود دھوپ میں جلتا ہے مگر اولاد کو سایہ دیتا ہے۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے، پھر تمہاری ماں ہے، پھر فرمایا تمہاری ماں ہے، اور پھر فرمایا تمہارا باپ ہے۔ افسوس، آج ہم موبائل پر تو مسکراتے ہیں لیکن ماں باپ کے سامنے خاموش رہتے ہیں۔ یاد رکھیں، ماں باپ کی دعا قسمت بدل دیتی ہے اور ماں باپ کی بد دعا زندگی اجاڑ دیتی ہے۔ جو اولاد اپنے والدین کو رلاتی ہے وہ خود کبھی سکون نہیں پاتی۔ خوش نصیب ہے وہ جس کے ماں باپ زندہ ہیں اور وہ ان کی خدمت کر رہا ہے، اور اگر ماں باپ دنیا سے جا چکے ہوں تو ان کے لیے دعا سب سے بڑی نیکی ہے۔ آج ایک لمحہ نکالیں، ماں باپ کے پاس جائیں، ان کے سر چومیں، ان کے ہاتھ چومیں اور دل سے معافی مانگ لیں۔ یہ ایک عمل آپ کی دنیا بھی سنوار دے گا اور آپ کی آخرت بھی سنوار دے گا۔ آخر میں دعا ہے، اے اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا، ان کی رضا کو اپنی رضا بنا اور ان کی خدمت کو ہمارے لیے جنت کا ذریعہ بنا دے، آمین ثم آمین۔ والدین کا خرچہ اولاد پر کب فرض ہے اور کب نہیں ہے، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جسے ہر بیٹے اور ہر بیٹی کو ضرور سمجھنا چاہیے۔ اس لیے تمام والدین اور بیٹے بیٹیاں لازمی سنیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آسان الفاظ میں وہ باتیں جانیں گے جو ہماری دینی ذمہ داریوں سے جڑی ہوئی ہیں۔ آگے بڑھ کر یہ چند منٹ میں آپ جان سکیں گے کہ یہ آپ کے لیے نہ صرف فائدہ مند ہوگا بلکہ گھر کے حق اور ذمہ داریوں کو بہتر سمجھنے میں بھی مدد دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو ہر گھر کی دھڑکن ہے اور ہر اولاد کے دل کا امتحان ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں میں سے سب سے عظیم رحمت ہے، اور وہ ہیں ہمارے والدین۔ ماں باپ وہ نعمت ہے جن کی موجودگی گھر میں روشنی بکھیر دیتی ہے، برکت نازل ہوتی ہے، رحمتیں اترتی ہیں، اور جن کی خدمت کرنا نہ صرف دنیا کی خوشیوں کا ذریعہ ہے بلکہ آخرت کی نجات کا بھی راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں والدین کی عظمت کو جس طرح بیان کیا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ والدین کا مقام انسان کی زندگی میں کس قدر بلند ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہاں غور کرنے کی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نزدیک والدین کی عظمت کتنی بڑی ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما قل لہما قولا کریما، یعنی اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا، انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے نرمی اور عزت والی بات کہنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی والدین کی خدمت اور ان کا مقام بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور ایک موقع پر ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیکی کا لائق سب سے زیادہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ صحابی نے دوبارہ پوچھا، پھر کون ہے؟ تو فرمایا، تیری ماں۔ تیسری مرتبہ پوچھا، تو پھر کون ہے؟ فرمایا، تیری ماں۔ اور چوتھی مرتبہ پوچھا، فرمایا، تو تمہارا باپ۔ اس حدیث سے والدین کا مقام اور خاص طور پر ماں کی عظمت واضح ہوتی ہے کہ ان کی خدمت کرنا کوئی عام عمل نہیں بلکہ عظیم عبادت ہے۔ والدین وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اولاد کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ایک ماں جب اولاد کو جنم دیتی ہے تو تکلیفیں برداشت کرتی ہے، راتوں کو جاگتی ہے، اپنے آرام کو چھوڑ کر اولاد کی مسکراہٹ کے لیے سب کچھ نچھاور کرتی ہے۔
قرآن میں اس قربانی کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمِلَتْهُ وَحُنًّا عَلَىٰ حُنَّيَانٍ، ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کی، اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری اٹھائے رکھا۔ ماں کی اس قربانی کے مقابلے میں اولاد زندگی بھر بھی خدمت کرے تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتی، اور باپ وہ بھی اپنی جگہ ایک عظیم ستون ہے۔ ایک باپ اپنی اولاد کی تعلیم، رہائش، خوراک اور لباس، صحت اور خوشیوں کے لیے مسلسل محنت کرتا ہے۔ گرمی یا سردی ہو، تنگی ہو یا باپ کی محنت کا سفر کبھی نہیں رکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باپ جنت کے درمیانی دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، تم چاہو تو اس کی حفاظت کرو یا اسے ضائع کر دو۔ جس نے باپ کی عزت کی اس نے جنت کا دروازہ محفوظ کیا، جس نے باپ کو رنج پہنچایا اس نے جنت کا دروازہ خود اپنے ہاتھوں سے روکا۔ اسلام میں والدین کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ ان کی خدمت کرنا جہاد سے بھی افضل قرار دیا گیا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ فرمایا تو پھر ان کی خدمت میں لگ جاؤ، یہی تمہارے لیے جہاد ہے۔ یعنی والدین کی خدمت ایسی عبادت ہے جسے جہاد جیسی عظیم عبادت کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ والدین نہ صرف اولاد کی دنیا بناتے ہیں بلکہ ان کی شخصیت، ان کے اخلاق، ان کی تربیت، ان کے دین اور ان کی کامیابی سب کچھ والدین کی محنت سے جڑا ہوا ہے۔ ایک ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے اور باپ کی شفقت اس کی مضبوطی کی بنیاد۔ والدین اولاد کو کھانا کھلاتے ہیں، کپڑے پہناتے ہیں، بیمار ہوں تو علاج کرواتے ہیں، بچپن میں انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتے ہیں، نوجوانی میں رہنمائی کرتے ہیں، بڑھاپے تک ان کے لیے دعاؤں کا سرمایہ بھی بنتے رہتے ہیں۔ اور جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو پھر ان کے لیے بھی ایک آزمائش شروع ہوتی ہے۔ اب ذمہ داریاں اولاد کے کندھوں پر آ جاتی ہیں کہ وہ اپنے والدین کے لیے کیا کرتی ہیں، کیا ان کی خدمت کرتی ہیں، کیا ان کا خیال رکھتی ہیں، کیا ان کے بڑھاپے کو سہارا دیتی ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کی اصل حقیقت کھلتی ہے، اور اس مقام پر شریعت نے بہت ہی واضح اصول بتائے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آج ہم اس مسئلے پر بات کرنے جا رہے ہیں کہ جو گھر میں پیش آتا ہے۔ ہر والدین اس بات کے بارے میں سوچتے ہیں اور ہر بیٹا ہر بیٹی کے ذہن میں کبھی نہ کبھی یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ آخر والدین کا خرچہ اولاد پر کب فرض ہوتا ہے اور کب لازم نہیں ہوتا۔ کیا ہر صورت میں اولاد پر والدین کا خرچہ دینا ضروری ہے، یا کچھ شرعی اصول ہیں جن کی بنیاد پر یہ ذمہ داری کبھی لازم ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس اہم موضوع کی مکمل وضاحت قرآن مجید اور حدیث اور فقہ حنفی کی روشنی میں کریں گے، تاکہ آپ کا ذہن بالکل صاف ہو جائے اور آپ اپنے والدین کے ساتھ بھی عدل اور ادب کے ساتھ چل سکیں اور شریعت کی حدود کو بھی صحیح طریقے سے سمجھ سکیں۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ اسلام میں والدین کی خدمت، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کا احترام، ان کی دیکھ بھال اور ان کے حق ادا کرنا صرف اخلاقی ذمہ داری نہیں بلکہ ایک عظیم عبادت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم بار بار دیا، یہاں تک کہ عبادت الہی کے فوراً بعد والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید بھی کی ہے۔ لیکن خرچہ دینا یعنی معاشی ذمہ داری ایک الگ مسئلہ ہے جو فقہ کے اصولوں کے تحت دیکھا جاتا ہے۔ ہر شخص کی مالی حالت، والدین کی ضرورت، اولاد کی استطاعت اور خاندان کی صورتحال کے مطابق یہ مسئلہ بدلتا ہے۔ اس لیے شریعت نے اس بارے میں واضح اصول بتائے تاکہ نہ والدین پر ظلم ہو، نہ اولاد پر بوجھ ڈالا جائے اور نہ کسی کے حق تلفی ہو۔ فقہ حنفی کے مطابق والدین کا خرچہ اولاد پر اس وقت فرض ہوتا ہے جب والدین خود کمزور ہوں، کمانے کے قابل نہ ہوں یا ان کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ اگر والدین مالدار ہوں، ان کے پاس زمینیں، جائیدادیں، دکانیں، کرائے کی آمدن، پینشن یا اپنی کمائی ہو جو ان کے ضروری اخراجات پورے کر دے تو ایسی صورت میں اولاد پر ان کا خرچہ فرض نہیں ہوتا۔ ہاں، اخلاقی طور پر اولاد کا تعاون بہت افضل عمل ہے۔
لیکن شرعاً فرض نہیں۔ یعنی اگر والدین خود کفیل ہیں، اپنا کھانا پینا، رہائش، علاج اور بنیادی اخراجات خود برداشت کر سکتے ہیں تو اولاد پر بوجھ ڈالنا درست نہیں اور نہ ہی اسے شرعی طور پر لازم کہا جائے گا۔ البتہ ایسے مالدار والدین کا بھی حق ادب، احترام، خدمت اور وقت دینا ہر حال میں واجب رہتا ہے۔ اب دوسری اہم صورت دیکھیں کہ اگر والدین بوڑھے ہوں، بیمار ہوں، بیچارے ہوں یا مالی طور پر کمزور ہوں، یعنی ان کے پاس خرچے کے لیے پیسے بھی نہ ہوں یا ان کی آمدن اتنی نہیں کہ گھر چل سکے، تو ایسی صورت میں ان کا نان و نفقہ یعنی تمام ضروریات اولاد پر فرض ہو جاتی ہیں۔ اس میں بیٹا ہو یا بیٹی دونوں شامل ہیں۔ بہت سے لوگ غلطی سے سمجھتے ہیں کہ والدین کا خرچہ صرف بیٹے پر فرض ہے، بیٹی پر نہیں ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے کہ فقہ حنفی کے مطابق اگر بیٹی مالدار ہے، اس کے پاس اپنی آمدن ہے یا اس کے پاس زیور ہیں یا اس کے پاس جائیداد ہے یا مناسب کمائی ہے اور والدین بے سہارا ہیں تو اس پر بھی والدین کا خرچہ فرض ہے۔ اگر معاشرتی طور پر بیٹے کو زیادہ ذمہ دار سمجھا جاتا ہے، لیکن شرعی اصول کے اعتبار سے والدین کی ضروریات جہاں بھی پوری ہو سکیں، جس سے بھی پوری ہو سکیں وہیں ذمہ دار ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر اولاد خود فقیر ہو، یعنی اس کی آمدن گھر کے اپنے اخراجات سے ہی پوری نہیں ہو رہی ہو یا اتنی مشکل میں ہو کہ دن گزارنا مشکل ہو، تو ایسی اولاد پر والدین کا خرچہ اور اخراجات فرض نہیں ہوتے۔ شریعت نے کسی پر اتنا بوجھ نہیں ڈالا جو وہ برداشت نہ کر سکے۔ اگر ایک بیٹا کماتا ہے لیکن اس کی آمدنی بہت کم ہے، بچوں کی فیس، گھر کا کرایہ، علاج، کھانا پینا اور مہنگائی کے دباؤ کی وجہ سے اپنے گھر کا خرچہ بھی مشکل سے چل رہا ہے، تو ایسی صورت میں والدین کا خرچہ اس پر فرض نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر وہ کچھ مدد کر سکے تو بھی یہ بہت بڑی نیکی ہے، لیکن شرعاً فرض نہیں۔ اسلام نے اولاد کو تنگ کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ عدل کے ساتھ ہر ایک کی حیثیت کے مطابق ذمہ داری لگائی ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کیا شادی شدہ بیٹے پر والدین کا خرچہ زیادہ لازم ہے یا غیر شادی شدہ پر؟ شریعت کیا کہتی ہے کہ ذمہ داری کا تعلق شادی نہ ہونے سے نہیں بلکہ آمدن اور مالی استطاعت سے ہے۔ اگر بیٹا شادی شدہ ہونے کے باوجود اچھی آمدنی رکھتا ہے تو اس پر والدین کا خرچہ زیادہ لازم ہے بنسبت اس کی بیٹی کمزور ہے یا دوسرا بیٹا بے روزگار ہے۔ لیکن اگر شادی شدہ بیٹا خود ہی مشکل میں ہے اور اس کے اپنے بیوی بچوں کے اخراجات بھی پورے نہیں ہو پاتے تو اس پر بوجھ ڈالنا ظلم ہے اور شریعت اسے لازم قرار نہیں دیتی۔ ایک اور سوال جو اکثر پوچھا جاتا ہے کہ ماں باپ کی تمام چیزوں کا ذمہ کون لے گا؟ کیا یہ صرف کھانا پینا ہی فرض ہے یا علاج، رہائش، لباس اور دیگر ضروریات بھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نان و نفقہ میں ماں باپ کی تمام بنیادی ضروریات شامل ہوتی ہیں۔ ان میں رہائش بھی، ان میں کھانا پینا بھی، ان میں کپڑے بھی، ان میں سردی گرمی کے اخراجات بھی، علاج و معالجہ بھی اور ضروری دواؤں تک کا خرچہ بھی شامل ہوتا ہے۔ اگر والدین کی بیماری کی وجہ سے ادھر ادھر آنے جانے کے قابل نہ ہوں تو ان کی دیکھ بھال بھی اولاد کی ذمہ داری ہے، لیکن یہ سب اس وقت جب والدین خود ان اخراجات کا بندوبست کرنے کے قابل نہ ہوں۔ اسلام نے والدین کی عزت کو اتنا بلند مقام دیا کہ ان کی خدمت کو جنت کا راستہ قرار دیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ شریعت انصاف کا بھی حکم دیتے ہیں۔ اس لیے اگر اولاد واقعی کمزور ہو تو اسے مجبور نہیں کیا جاتا۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر اولاد کئی ہو اور والدین ایک ہو تو خرچہ کیسے تقسیم ہوگا؟ شریعت کہتی ہے کہ جتنی اولاد سب مل کر والدین کے اخراجات اٹھائیں گے، لیکن ہر ایک اپنی استطاعت کے مطابق، یعنی اگر ایک بیٹا اچھی آمدن رکھتا ہے اور باقی دو نہایت کمزور ہیں تو زیادہ خرچہ صاحب استطاعت بیٹے پر آئے گا۔ اگر سب برابر ہیں تو سب پر برابر کا تقسیم ہوگا۔ اگر کوئی اولاد باہر ملک ہے لیکن اچھی کمائی کرتی ہے تو اس پر زیادہ حق ہے۔ اس میں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ والدین دنیا میں سب سے زیادہ حقدار ہیں اور ان کی دعائیں زندگی بدل دیتی ہیں۔ اس لیے اگر کسی اولاد کے پاس والدین کے خرچے کا انتظام کرنے کی قدرت ہو تو اسے کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اس کے والدین نے اپنی عمر، اپنی محنت اور اپنا سکون قربان کر کے اولاد کو پالا ہے۔ آج اگر والدین کمزور ہیں
تو یہ اولاد کا موقع ہے کہ وہ اس احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے، لیکن کم از کم ان کا ہاتھ تھام سکتی ہیں۔ یہاں یہ بات واضح کرتے چلیں کہ جہاں اسلام بیٹے کے لیے حکم دیتا ہے اور ماں باپ کا خیال رکھنے کا، ان کا خرچ اٹھانے کا، اسی طرح بیٹی کو بھی حکم دیتا ہے اور حق دیتا ہے، کیونکہ وراثت میں حقدار بیٹا ہی نہیں بیٹی بھی ہوتی ہے۔ اس لیے بیٹی کا بھی مکمل حق ہے کہ وہ اپنے والدین کے اخراجات کا خیال رکھے اور ان کا جہاں تک ممکن ہو خرچ اٹھائے۔ ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر والدین کا رویہ اولاد سے سخت ہو اور یا وہ ناراض ہوں یا کسی بات پر جھگڑا ہو گیا ہو تو کیا اس صورت میں بھی ان کا خرچ دینا لازم ہے؟ تو یاد رکھیں، والدین اگر ناراض بھی ہوں تو بھی ان کا بنیادی حق ختم نہیں ہوتا۔ وہ اولاد پر ظلم نہیں کر سکتے، لیکن اولاد کو بھی ان کے ضروری حق پورے کرنے چاہیے۔ اگر والدین کا خرچہ فرض بنتا ہے تو ناراضگی یا سخت رویہ اس ذمہ داری کو ختم نہیں کرتا۔ البتہ اگر والدین خود مالدار ہیں لیکن اولاد کو کنٹرول کرنے کے لیے جان بوجھ کر ان سے پیسے لینے کی کوشش کرتے ہیں اور ظلم یا ناجائز مطالبہ کرتے ہیں تو شریعت کہتی ہے کہ اولاد کو ایسے مطالبات پورے کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسلام نے شریعت کے تحت باقاعدہ حدود مقرر کی ہیں تاکہ والدین بھی اولاد پر ظلم نہ کریں اور اولاد بھی والدین کو بے سہارا نہ چھوڑے۔ ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ اگر والد زندہ ہے اور ماں بھی زندہ ہے لیکن باپ خرچہ نہیں کرتا، گھر نہیں چلاتا، یہ بے توجہی کرتا ہے، تو کیا بچے پر ماں کا خرچہ لازم ہوگا؟ جی ہاں، فقہ حنفی کے مطابق اگر باپ اچھی آمدن رکھتا ہے لیکن جان بوجھ کر خرچہ نہیں دیتا تو یہ ظلم ہے، اور ایسی صورت میں اسے حکومتی سطح پر بھی مجبور قرض کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر باپ کمانے کے قابل نہیں ہے، بیمار ہے یا بہت کم آمدنی والا ہے تو اولاد پر دونوں والدین کا خرچہ فرض ہے۔ ان دونوں کی برابر ضرورت کا خیال رکھا جائے گا۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ والدین کے خرچے میں والد کی نسبت ماں کا حق زیادہ ہے۔ حدیث میں آیا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اور ماں کی خدمت اور اس کا خرچہ اٹھانا اولاد پر زیادہ واجب ہے، خاص طور پر جب وہ بیوہ ہو، کمزور ہو یا اپنے لیے سہارا نہ رکھتی ہو۔ اگر کوئی اولاد اپنی ماں کا خرچہ برداشت کرتی ہے تو یہ صدقہ جاریہ، نیکی اور دنیا آخرت دونوں کی کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسلام میں والدین کے ساتھ بدسلوکی، سخت زبان، ناراضگی یا ان پر بوجھ ڈالنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح اولاد پر بھی شریعت نے اصول لاگو کیے ہیں تاکہ بچوں کو اپنے گھر، اپنے بچوں، اپنی بیوی اور اپنی زندگی اپنی ضروریات کے مطابق عدل کے ساتھ گزارنے کا حق دیا جائے۔ اسلام نے والدین اور اولاد دونوں کے حق کو توازن کے ساتھ سمجھایا تاکہ محبت بھی قائم رہے، عزت بھی قائم رہے اور ناانصافی نہ ہو۔ یہی توازن زندگی کی بنیاد ہے۔ آخر میں پیارے ناظرین، ہم سب کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ماں باپ کا خرچہ دینا صرف ایک قانونی یا فقہا مسئلہ نہیں بلکہ ایک عظیم روحانی ذمہ داری بھی ہے۔ اگر والدین واقعی ضرورت مند ہوں، ان کے پاس کوئی سہارا نہ ہو تو اولاد کے لیے ان کا خرچہ اٹھانا فرض ہے اور جنت کے دروازے کھلنے کی چابی بھی ہے۔ لیکن اگر والدین خود کفیل ہوں تو پھر اولاد پر ان کا خرچہ فرض نہیں ہوتا، مگر اخلاقی طور پر ان کی مدد کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اس لیے تمام بیٹے اور بیٹیاں ان کی تمام کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کا خاص خیال رکھیں۔ اگر وہ ان کا خرچ اٹھا سکتے ہیں تو ضرور اٹھائیں۔ اللہ ہمیں والدین کے حق سمجھنے، ان کی خدمت کرنے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، اچھی طرح سمجھ لیں کہ والدین کے خرچ کے سلسلے میں شریعت نے اولاد کے ذمہ داریوں کو نہایت واضح انداز میں بیان فرمایا ہے، اور اس میں بیٹے اور بیٹیاں دونوں شامل ہیں۔ اگرچہ بیٹے کمانے کے قابل ہوں اور ان کے پاس مالی استطاعت ہو تو سب سے پہلے انہی پر والدین کے تمام اخراجات پورا کرنا لازم ہے، کیونکہ نفقہ والدین بنیادی طور پر بیٹوں پر فرض کیا گیا ہے۔ لیکن اگر بیٹے کمزور ہوں، آمدن ناکافی ہو یا وہ والدین کی ضروریات پوری کرنے کی قدرت نہ رکھتے ہوں تو ایسی صورت میں بیٹیاں جو مالی طور پر مضبوط ہیں، صاحب نصاب ہوں یا سونا مال رکھتی ہوں، ان پر لازم ہے کہ والدین کے خرچہ میں اپنا حصہ ڈالیں اور اپنے بھائیوں کا ساتھ دیں۔
تاکہ والدین کسی تنگی یا محتاجی کا شکار نہ ہو۔ البتہ اگر بیٹے اتنے مالی قوت رکھتے ہوں کہ وہ اکیلے ہی والدین کی تمام ضروریات پوری کر سکیں تو پھر بیٹی پر خرچ کی ذمہ داری لازم نہیں رہتی، مگر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ضروریات کے وقت مدد کرنا ہمیشہ عظیم نیکی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مالی طاقت رکھنے والا ہر بیٹا اور ہر بیٹی اپنے والدین کی حاجت، عزت اور آرام کو مقدم رکھیں، ان کا سہارا بنے اور ان کی زندگی میں آسانی پیدا کرے، کیونکہ والدین کا خیال رکھنا صرف ایک فقہا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ایک عظیم عبادت، دلوں کو پاک کرنے والی نیکی اور جنت کے دروازوں کی کنجی ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنے والدین کے حق میں صحیح طریقے سے اور صحیح طرح سے سمجھنے، ان کی خدمت کرنے، ان کے سامنے عاجزی اور محبت کے ساتھ جھکنے اور ان کی ضرورت کے ہر موقع پر ان کا سہارا بننے کی طاقت توفیق عطا فرما۔ ہمارے والدین پر اپنی رحمتیں نازل فرما اور ان کی زندگیوں کو آسان کر دے، ان کی دعاؤں کو ہماری کامیابی کا ذریعہ بنا دے اور ہمیں ان کی رضا الہی کے ذریعے اپنی رضا نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔